کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جادو کی شروعات کیسے ہوئی اور وہ کون سے دو فرشتے تھے جو لوگوں کا امتحان لینے زمین پر اترے تھے؟ آج ہم دیکھیں گے سورہ البقرہ کا رکوع 10، 11 اور 12، جس میں ہم آیت 83 سے 103 کو کور کریں گے۔ ویلکم ٹو ڈے 8 آف انڈرسٹینڈنگ قرآن ان دی موسٹ ایزیسٹ وے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا، صرف اللہ کی عبادت، ماں باپ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک اور سب سے میٹھی بات کہنا، مگر انہوں نے یہ وعدہ توڑ دیا۔ وہ اپنے ہی بھائیوں کا خون بہاتے اور انہیں گھروں سے نکال دیتے تھے، جو کہ اللہ نے سخت منع کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، اس لیے نہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں کوئی مدد ملے گی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دے کر بھیجا، مگر یہ قوم اتنی ضدی تھی کہ جب بھی کوئی نبی اس کی مرضی کے خلاف بات لاتا، وہ انہیں جھٹلا دیتے یا قتل کر دیتے۔ وہ کہتے تھے ہمارے دل غلاف میں ہیں، مگر اللہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر لعنت کی۔ جب ان سے کہا گیا کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ تو وہ حسد کی وجہ سے انکار کر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام صاف نشانیاں لائے تھے، مگر ان کے جاتے ہی انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ان کے دلوں میں اس بچھڑے کی ایسی محبت بیٹھ گئی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو سننے کے بعد بھی کہا ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت صرف ان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، مگر وہ کبھی موت نہیں مانگیں گے کیونکہ ان کے گناہ بہت ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ انہیں 1000 سال کی زندگی مل جائے، مگر اتنی لمبی عمر بھی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ وہ کہتے تھے جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے کیونکہ وہ عذاب کی خبر لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ نے واضح نشانیاں اتاری ہیں، مگر یہ لوگ ہمیشہ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ لوگ اس جادو کے پیچھے لگ گئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت شیطان پھیلاتے تھے۔ اللہ نے بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت امتحان کے لیے بھیجے تھے۔ وہ کسی کو جادو سکھانے سے پہلے ہوشیار کرتے تھے کہ ہم صرف ایک آزمائش ہیں، تم یہ سیکھ کر کافر مت بنو، مگر لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بنا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور جادو سیکھنے والا آخرت میں اپنا حصہ کھو دیتا ہے۔ تو دوستو ڈے 8 سے ہم نے سیکھا کہ حسد اور جادو ہمیشہ نقصان دیتے ہیں۔ کل ہم دیکھیں گے ڈے 9 جس میں رائنا لفظ کا قصہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوگا۔ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل، فی امان اللہ۔